اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 8 سے اپنے سبق کو سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے 2 حصوں کے اندر ہم 7 آیات کو پڑھ چکے ہیں۔ آپ نئے ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سے قبل 2 جو سبق اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 2، اسے بھی ضرور دیکھیں تاکہ گزشتہ اسباق کے ساتھ آپ کا ربط مکمل ہو جائے۔ تو چلیے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکاد تمیز من الغیظ۔ تکاد دال کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، دال پر صرف پیش لگا ہوا ہے۔ تمیز یا پر تشدید ہے اور تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ۔ غین اور ضا یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں اور دونوں پر کر کے موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا۔ کلما، یہاں جو مد ہے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے اور اس کی مقدار 3 سے 4 الف ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اگر حروف مدہ اور حمزہ دونوں الگ الگ کلمے میں ہوں تو اسے مد منفصل جائز کہا جاتا ہے۔ اس کی مقدار 4 الف ہے۔ آپ اس سے کم بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے 3 سے 4 الف کھینچ کر پڑھیں۔ کلما القی فیہا فوج سألہم میم ساکن پر آپ نے غنہ کرنا تھا، لیکن اگر اس کے بعد حروف حلقی آ جائے جیسا کہ یہاں آ رہا ہے تو آپ نے یہاں غنہ ادا نہیں کرنا، بغیر غنے کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ فوج سألہم خزنتہا، یہاں پر بھی آپ مد ادا کریں گے اور اس مد کو بھی مد منفصل کہا جاتا ہے، جیسا کہ اس کی تعریف پیچھے بیان کی جا چکی ہے۔ الم یأتکم نذیر۔ الم یأتکم نذیر۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر۔ قالوا بلا، واو مدہ ہے، واو ساکنہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، ایسی واو کو واو مدہ کہا جاتا ہے اور اسے 1-2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ لام پر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر بھی یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اسے بھی آپ نے 1-2 سیکنڈ کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ قالوا بلا قد دال پہ آپ نے قلقلہ ادا کرنا ہے۔ 5 حروف ایسے ہیں جو ساکن ہونے کی حالت میں آتے ہیں تو ان کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے، ان میں سے دال بھی ہے۔ اس کا مجموعہ، حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے قطب جد۔ اس میں 5 حروف آتے ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ۔ فکذبنا، با حروف قلقلہ کا آ گیا، یہاں آپ نے قلقلہ ادا کرنا ہے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ۔ لفظ اللہ کو پر کر کے آپ ادا کریں گے۔ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو یہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اسے ہم نے باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ یہاں لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو ہم نے یہاں موٹا کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ ما نزل اللہ من شیء، نون پر آپ اخفا ادا کریں گے، نون ساکن ہو اور اس کے بعد 15 حروف جو حروف اخفا کہلاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو یہاں آپ نے اخفا کرنا ہوتا ہے۔ اخفا کہتے ہیں آواز کو ناک میں چھپانا۔
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير. را کو آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے. وقالوا لو كنا نسمع وقالوا واو مدہ ہے، 1-2 سیکنڈ کھینچ لیں گے. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم واو مدہ ہے، 1-2 سیکنڈ کھینچ لیں گے. بذنبهم نون ساکنہ ہے اور اس سے اگلا حرف با ہے. یہ قاعدہ ہے اقلاب کا، نون ساکن ہو اور اس سے اگلا حرف با آ جائے تو یہاں آپ نے چینجنگ کرنی ہوتی ہے، نون کو میم سے چینج کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس چینجنگ کی علامت کے طور پہ چھوٹا میم یہاں لگا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم یہاں اس کو پڑھ رہے ہیں بذم میم کی آواز نکال رہے ہیں. بذنبہم اسے نہیں پڑھا جائے گا. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لأصحاب السعیر. ہا کی آواز آپ نے مکمل مخرج سے نکالنی ہے. فسحقا قاف کو آپ موٹا پڑھیں گے اور لام مشدد ہے، اسے سختی سے بھی ادا کریں گے. صاد موٹے حروفوں میں سے ہے، ہا پر کھڑا زبر ہے. فسحقا لأصحاب السعیر. سین حروف صفیریہ میں سے ہے، یہاں آپ نے سیٹی بھی نکالنی ہے، اور یہ یا مدہ ہے، اسے آپ نے 1-2 سیکنڈ تک کھینچ بھی لینا ہے. پوری آیت مبارکہ کو سنیے گا. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لأصحاب السعیر. ان الذین یخشون ربهم یہ ذال ہے. اس کے ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہ زبان کی نوک تھوڑی سی دانتوں سے باہر نکال کر اس کو پڑھیں گے تو یہ بغیر سیٹی کے ادا ہوگا. بعض لوگ اسے ان الذین پڑھ دیتے ہیں، جو بہت بڑی غلطی ہے. تو آپ نے اس کو ذال کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک دانتوں سے تھوڑی سی باہر نکال کر آپ اسے پڑھیں. ان الذین یخشون، خو کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. یخشون ربهم، را موٹی ہوگی، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر. بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر. آج کے سبق میں ہم نے سورہ ملک کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 12 تک تلاوت کرنا سیکھی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارے اس سبق سے عام لوگوں کو بھرپور فائدہ ہو، اور اپنی بارگاہ میں اسے قبولیت کی نظر سے نوازے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.